احتشام صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ پاکستان کے لیے اس وقت جو معاشی محاذ ہے وہ بڑا اہم ہے؟ دوسرے محاذ پر تو الحمدللہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، معاشی طور پہ بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی یونائٹ ہونا بڑا ضروری ہے، اور پاکستان انڈیا کا جو حالیہ جو ٹینشن ہوئی ہے اس کے تناظر میں یہ وزٹس تو بڑے اہم ہیں وزیر اعظم کے اور ان کی کیبنٹ کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہیے گا کہ اس میں ہمارے لیے اپرچونٹی معاشی طور پر کس حد تک ہے؟ چونکہ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آذربائیجان کے صدر نے $2 بلین کا معاہدہ تو کیا ہوا ہے اور اس کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہوا ہے، تو 2027 تک پاکستانی چاول پر کچھ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ امپورٹ ڈیوٹی سے بھی کچھ ایگزیمپشن مل رہی ہے، تو اس کو کس طرح سے مزید بڑھاوا دیا جا سکتا ہے؟ آمنہ، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ سارے کانٹیکسٹ میں جس طرح حالات بدل رہے ہیں اور جتنا فارمیڈیبل یہ بلاک ایمرج کر رہا ہے 3 ملکوں کا، اگر چائنا کو بھی شامل کر لیں تھوڑا سا فرق کے ساتھ ساتھ، تو وہ بھی اب دیکھیں نا، جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات اور 4 ملک اور یہ 3 ملک خاص طور پہ جن کا پچھلے سال سمٹ لیول پہ چیزیں طے ہوئی تھی کہ کس طرح اکنامک، پولیٹیکل اور ڈیفینس لیول پہ ہم نے اپنے کوآپریشن کو آگے لے کے جانا ہے۔ دیکھیں، نکورو کاراباخ کے مسئلے میں ہم نے 2020 کی جنگ آرمینیا سے ہوئی تھی، ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ سائپرس کے مسئلے پہ ہم جس طرح ترکی کے ساتھ کھڑے ہیں، ترکی اور آذربائیجان دونوں کشمیر کے مسئلے پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، چائنا کی سپورٹ سارے ہم کر رہے ہیں، تبت ہو اور تائیوان ہو ہم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے بہت سے حوالوں سے، تو میرا خیال ہے اب یہ جس طریقے سے جیو پولیٹیکل سچویشن تبدیل ہوئی ہے آمنہ، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ چیزوں کو کیش کیا جائے۔ جب بھی آپ جو بات پوچھ رہی ہیں، میرے دل کی آپ نے بات کی، دیکھیں $2 بلین کی انویسٹمنٹ انہوں نے پاکستان میں کرنے کا اعلان کیا، جبکہ $20 بلین تینوں ملکوں کی بات ہو رہی ہے تو ٹرکی میں انویسٹ کریں گے۔ ابھی دیکھیں ہو کیا رہا ہے، وہی ہے کہ جو ہمارا مسئلہ معاذرت کے ساتھ اپنا UAE کے ساتھ، قطر کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ ہے۔ تینوں ملک پاکستان میں بھرپور انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھئی آپ وائبل پروجیکٹ لے کے آئیں ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کے، کیا کرنا ہے، تو ہمیں اتنی دیر لگ جاتی ہے تو ہماری بس جو ہے نا وہ آگے نکل جاتی ہے، بس چھوٹ جاتی ہے ہم سے۔ ابھی وقت یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ آذربائیجان نے بھی پوچھا ہے کہ بتائیں ہمیں کس جگہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو بھی آپ پلان کر کے دیں، پلاننگ منسٹری ہے، باقی جتنی اکنامک منسٹریز ہیں جلدی سے اس پہ کام ہو، اور آپ جس طریقے سے اتنا ان کے پاس پیسہ ہے، انرجی کوریڈور بنانے کی بات کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کوریڈور بنانے کی بات ہو رہی ہے، یورو ایشیا کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے یہ ٹائم ہے بھرپور اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ آمنہ، آپ نے چاول کی بات کی، دیکھیں 0 ریٹ ہے اس وقت امپورٹ پہ ان کے، ہم نے صرف $5 ملین کی جو ہے نا وہ اپنا ایکسپورٹ کیا، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا آسانی کے ساتھ یہ $50 ملین تک جو ہم چاول ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ان کو، اور ہمیں ایک اسپیشل انہوں نے انسینٹو دیا کہ کوئی ٹیرف نہیں ہے، کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اس کے باوجود کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں کمی ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے ہمیں یہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ اپنا جس کو کہتے ہیں عسکری میدان میں جو تعاون ہے، میرا خیال ہے وہ اب ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ یہ چائنا اور پھر ایران کو بھی ہم شامل کر لیں فار دا ٹائم بینگ، تو معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو میں کہوں گا کہ فی الحال میرا خیال ہے وہ ہمیں تو اچھا لگے گا کہ وہ بھی اس طرح شامل ہو، لیکن پھر وہی بلاک پالیٹکس کی بات ہو جائے گی، ہمیں پھر فوراً وہ جس کو کہتے ہیں ٹیگ کر دیں گے ایران کے ساتھ۔ ابھی تو یہ ٹھیک ہے، اب ایران کے ساتھ بھی ان کے، ٹرکی کے ساتھ تعلقات ان کے بڑے اچھے ہیں، ٹرکی نیٹو کا ممبر بھی ہے، اس طرح ان کے خلاف نہیں ہے جس طرح ایران کے خلاف ہے، تو ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی تو ہم اسی طرف ہی جائیں گے، لیکن بنیادی طور پہ اس وقت یہ ہے کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ بہت امریکہ کے قریب ہیں، اور مڈل ایسٹ کے اور باقی یورپین یونین کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ ابھی جس طریقے سے بڑا بھرپور انہوں نے ساتھ دیا ہمارا آذربائیجان نے، تو یہ باقی 6 ریاستیں بھی جو ہے نا ان کے لیے ایک میسیج ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اطلاعات یہی ہیں کہ ہمیں اپنا قزاقستان جو ہے نا وہ ان سارے ملکوں میں بڑا ملک ہے، وہ بھی اس حوالے سے بڑی بھرپور سپورٹ کرنے والا ہے، تو میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ یہ اپرچونیٹیز کو ہم نہ کیش کیا جائے، اور یہ واقعی جو ہمارے MOUs ہوں، جو پروجیکٹس ہوں، ان کو ٹرانسفارم کیا جائے، ٹرانسلیٹ کیا جائے ہارڈ انویسٹمنٹ میں، تو میرا خیال ہے اسکائی از دی لمٹ۔ اور دوسرا یہ کہ انرجی سیکٹر میں تو اتنا بڑا اسکوپ ہے، ہم بہت سے حوالوں سے دیکھیں نا انرجی سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے تو جو کچھ ہوگا افغانستان اور وائے ایران ہی ہوگا، وہ ہماری اپنی جگہ مشکلات ہیں، وہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے، پھر آپ دیکھ لیں ایران کے اوپر جس طرح سینکشنز ہیں ہمیں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو، تو میرا خیال ہے بدلتے حالات میں دنیا کو اندازہ تو ہو گیا ہے کہ جی اب یہ ایک بہت بڑا بلاک، فارمیڈیبل بلاک ہے، اس کو روکنا بڑا مشکل ہے۔ اب یہی ہے کہ ریگولر بنیادوں پہ ہماری یہ تینوں ملکوں کے ساتھ سمٹ ہو، اور پھر ہم دیکھیں ECO کنٹریز اور شنگھائی تعاون والے یہ ہمیں ریگولرلی ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، تو میرا خیال ہے ایک ریجن کا اتنا بڑا بلاک بن جائے گا کہ میرا خیال ہے لوگ پھر کمپیئر کریں گے آسیان کے ساتھ، یا وہ جو دوسرا ساؤتھ افریقہ والا بلاک ہے، چائنا والا بلاک ہے، اس کو انڈیا جس میں اس میں شامل ہے اس کو دیکھیں گے، برکس کو، تو میرا خیال ہے وقت آ گیا، اس کے لیے ہمیں ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے، تیزی کے ساتھ بڑھیں، اور یہ جو ہمیں مواقع نئے ملنے ان کو کیش کروائیں۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।